औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आज हम बात करेंगे कि कौन सी धात के बर्तन में खाना पका हुआ खाना चाहिए या किन बर्तनों में, किस किस्म की धात के बर्तनों में खाना खाना सेहत के लिए मुफीद है। आज से कोई 30 साल पहले जब मैं होम्योपैथी का स्टूडेंट था तो मैं अपने एक उस्ताद होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गया कि भी मैं कुछ सीख सकूं। जुस्तजू थी दिल में कि भाई जो असातिज़ा ने सीखा हुआ है उसको मैं भी उनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाऊं। एक बात मैं अभी बता दूं आपको, अगर एज ए होम्योपैथ डॉक्टर अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि तजुर्बे का कोई शॉर्टकट नहीं है और जिन लोगों ने तजुर्बात से कुछ चीज़ें हासिल कर ली हैं ये वो वाहद चीज़ है जो उनके उस शॉर्टकट से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और कभी भी आप अपने असातिज़ा के पास बैठते हैं तो उनका जितने सालों का तजुर्बा होता है वो आप में मुंतकिल होता है। आप अपने असातिज़ा के पास ज़रूर बैठा करें। एक कहावत है कि अगर आप 100 किताबें पढ़ते हैं और आप 1 घंटा अपने उस्ताद के पास बैठते हैं तो वो 100 किताबें पढ़ने से ज़्यादा मुफीद वो 1 घंटा होता है जो आपने उस्ताद के पास बैठे, क्योंकि उसने उन 100 किताबों का खुलासा आपको बयान करके रख देना है। तो इसलिए अपने असातिज़ा के पास ज़रूर जाया करें। आप किसी भी फील्ड में हैं, अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करें, उनसे मोहब्बत करें, उनका एहतराम करें और उनसे सीखने की कोशिश करें। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि आज से कोई 30 साल पहले जब मैं अपने एक उस्ताद के पास गया तो उन्होंने चाय कहा कि बनाओ भाई। चाय बनाई तो उन्होंने एक तख्ता सा लकड़ी का उठाकर लाए और लाकर उन्होंने टेबल के ऊपर रखा और उसके ऊपर चाय रखी। तो मुझे भी कहा कि आप नोश फरमाएं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई इतना प्यारा वो टेबल था जिसके ऊपर चाय आराम से रखी जा सकती थी और खूबसूरत भी लग रहा था, लेकिन उन्होंने एक लकड़ी का तख्ता लाकर उसके ऊपर रखा और चाय पेश कर दी। तो मैंने उनसे पूछा कि उस्ताद मोहतरम ये आपने क्या किया? कहते हैं देखें, दांतों के असरात बहुत ज़्यादा होते हैं और इन असरात की वजह से आपकी चाय की तासीर भी चेंज हो जाएगी अगर नीचे दांत जो हमारे टेबल के ऊपर लगी हुई है उसके ऊपर कप रख कर पिएंगे तो। अच्छा, इसमें कितनी सदाकत थी इसका बाद में उनके पास कुछ देर बैठने के बाद पता चला। तो ऐसे कि एक बच्चे को लेकर एक खातून आई तो उन्होंने कहा कि ये देखें, ये इसके नाखूनों के साथ जो है ना ये जो मांस है ये उखड़ रहा है, तो बाज़ दफ़ा ये ज़ख्म हो जाते हैं ये नाखूनों के ऊपर से मांस के उखड़ के। तो उन्होंने उसको कोई मेडिसिन नहीं दी। उन्होंने कहा कि ये मैं 2 छल्ले देता हूँ लोहे के, वो प्रॉपर जो आम लोहा होता है सादा, उसके उन्होंने सादा से छल्ले 2 दिए। उन्होंने कहा कि भाई एक इस उंगली में डाल लो और एक इस उंगली में डाल लो और मुझे 1 महीने के बाद बताना कि ये शिकायत दूर हो गई है। अच्छा, वो खातून तो अपने पेशेंट को लेकर चली गई। उन्होंने उसकी कोई फीस या कोई पेमेंट भी ना ली छल्लों की। मैंने सोचा कि कहेंगे कि भी वो कोई इतने रुपयों का तेल लेकर मस्जिद में डाल दो या कोई मस्जिदों के गले में जो है ना वो पैसे डाल देना, कोई इस तरह की बात करेंगे, ये भी नहीं उन्होंने कहा। जब वो चली गई तो मैंने उनसे पूछा कि उस्ताद मोहतरम ये दम दरूद वाला और ये जो छल्लों वाला काम कब से शुरू किया है, ये पीरी मरीदी शुरू कर ली है? तो वो कहका लगा के हंसे, कहने लगे नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में ये जो आयरन जो है ना उसको डायरेक्ट चाहिए था, तो वहाँ पे जो आयरन डेफिशिएंसी थी वो मैंने उसको कहा कि वो छल्ले पहन ले दोनों हाथों में, तो उससे वो आयरन डेफिशिएंसी उसकी पूरी हो जाएगी, यहाँ से ऑब्जर्व हो जाएगा और जहाँ पे उसको चाहिए है वहाँ पे वो पहुँच जाएगा और ये उसकी जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी। तो मैंने इस पर रिसर्च शुरू कर दी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें फिर मिली जिनके बुनियाद पर मैंने कुछ काम किए। मसलन हम जब फुलबेरी का इलाज करते हैं या हम जब ग्लूटेन एलर्जी का इलाज करते हैं तो उसके ऊपर मैंने हदायत में ये लिखा हुआ है कि भी आपने एल्यूमिनियम के बर्तनों में या सिल्वर स्टील जिसको हम लोग बोलते हैं उसके बर्तनों में पका हुआ खाना नहीं खाना है। तो वो सबसे पहला सवाल ये कहते हैं कि अच्छा डॉक्टर साहब
یہ کھانا برتن میں پکنے کا بھی کوئی اثر ہوتا ہے؟ تو میں نے سوچا کہ آج میں وہ چیز ڈیٹیل کے ساتھ بتا دوں کہ کن دانتوں میں پکا ہوا کھانا اپنے اندر کیا اثرات رکھتا ہے. جیسے کبھی لوگ یہ کہتے تھے کہ فلاں بندہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ بڑا رئیس ہے، بڑا نواب ہے، خاندانی نواب ہے اور امیر ترین آدمی ہے، کوئی اس طرح کی باتیں کہتے تھے. اور اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی بادشاہ جو ہے وہ سونے کے برتنوں میں کھایا کرتے تھے. تو کیا سونے کے برتن جو ہے ان میں کھانے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ آپ دیکھیں حکیم لوگ جو ہیں وہ مختلف خمیرہ جو بناتے ہیں تو اس کے اوپر سونے کے ورق لگاتے ہیں، چاندی کے ورق لگاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ ورق لگانے سے ان میں بندے کے اندر جو سونا جاتا ہے اس سے اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے. تو سونے کے برتن میں کھانے سے اعضائے رئیسہ جو ہیں ان کو طاقت ملتی ہے، تقویت ملتی ہے اور اعصاب کو طاقت ملتی ہے. اور سونا ایک گرم دھات ہے جس کی وجہ سے جسم کے اندر کی جو ٹھنڈک ہے وہ دور ہوتی ہے. اور جو لوگ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں اور ہر وقت مردنی سی کیفیت چھائی رہتی ہے اور سستی چھائی رہتی ہے، کاہلی چھائی رہتی ہے، وہ سونے کا استعمال کسی بھی طریقے سے کرتے ہیں، جیسے سونے کے ورق کے حوالے سے یا سونے کے برتنوں میں کھانے کے حوالے سے. یہ تو ویسے ایک آج کے دور میں تو مذاق ہی لگے گا کہ سونے کے برتنوں میں کوئی کھانا کھائے، لیکن بہرحال کیونکہ اس وقت لوگوں کی روٹی پوری نہیں ہوتی ہے، وہ لوگوں کو کھانے نصیب ہو جائے تو یہ کافی ہے. سونے کے برتنوں میں کھانا کھانا تو ایک بڑی انہونی سی بات لگتی ہے. لیکن ہومیوپیتھی میں بھی ایسی ادویات ہیں جو سونے سے بنتی ہیں، تو ان سے بھی یہ اثرات جو ہے وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں. مثلا خواتین میں بھی بے رغبتی ہے، عدم دلچسپی ہے، اور مردوں میں بھی اس طرح کی کوئی کیفیات ہیں کہ ان کے اعضاء ڈھیلے ڈالے ہیں اور اس میں گرمی محسوس نہیں ہوتی ہے، ان کو اعصاب میں گرمی محسوس نہیں ہوتی ہے اور جسم ٹھنڈا رہتا ہے اور مایوسی سی اور ناامیدی سی رہتی ہے. دل چاہتا ہے کہ بس میں اپنے آپ کو ختم کر لوں، مار لوں اور خودکشی کر لوں، عورتوں میں ہو یا مردوں میں ہو، اس طرح کے معاملات ہوں. تو اس میں سونے سے بنی ہوئی ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہے، سونے سے بنی ہوئی ہونے کے باوجود بھی وہ بڑی سستی ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. تو اس طرح کے ادویات استعمال کر کے آپ جو سونے کے برتنوں میں کھانا نصیب نہیں ہو سکتا تو سونے سے بنی ہوئی ہومیوپیتھی دوائی کے ذریعے سے وہ اثرات آپ لے سکتے ہیں. اچھا، دوسری جو بڑی دھات ہمارے ذہن میں آتی ہے، جو قیمتی دھات آتی ہے سونے کے بعد، وہ ہوتی ہے چاندی. چاندی بالکل اس کے برعکس ہے. چاندی کے برتن میں کھانا کھانے سے آپ کے جسم کی گرمی دور ہوتی ہے اور آپ کو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، تر و تازگی کا احساس ہوتا ہے. تو چاندی اس حوالے سے بڑی اچھی دھات ہے، اس کے برتنوں میں بھی کھایا جا سکتا ہے اور چاندی سے بنی ہوئی ہومیوپیتھی کی میڈیسن استعمال کر کے بھی وہ اثرات جو ہے وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں. جیسے جگر کے مسائل ہیں ان کے لیے، ذہن کے مسائل ہیں، ہائپر ٹینشن ہے، کوئی اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کو اس کے ذریعے سے کور کیا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس اگلی دھات آتی ہے تانبا. تو تانبے کے برتن میں پکا ہوا کھانا کھانا اور اس میں پکانا کھانا وہ بڑا اچھا ہے صحت کے لیے، جگر کے لیے، اعصاب کے لیے، معدے کے لیے. لیکن یاد رہے کہ تانبے کے برتن میں کوئی ترش چیز نہیں پکانی چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی اس کا کوئی کیمیائی عمل ہو کر کوئی زہریلی مادے پیدا ہو جاتے ہیں. اور تانبے کے برتنوں میں کوئی اس طرح کی چیز پکا کر بھی نہیں کھانی چاہیے جو ترش ہو، یا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھنی چاہیے. اور اگلی چیز جو ہے وہ ہے پیتل. پیتل میں پکا ہوا کھانا جو ہے وہ بڑا ہی اچھا ہوتا ہے، بڑا صحت مند ہوتا ہے اور وہ آپ کے جگر کو، معدے کو اور تقویت دیتا ہے، دل کو تقویت دیتا ہے، دماغ کو تقویت دیتا ہے. اور اگلی چیز جو سب سے بہترین اور سب سے سستی، جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس چیز میں پکا ہوا کھانا غذائیت جو ہے اس میں بحال رہتی ہے. یہ جتنی بھی میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، اس میں پکے ہوئے کھانے میں سے کچھ فیصد غذائی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ کھانے میں سے ختم ہو جاتی ہیں. لیکن یہ جو میں آپ کو چیز بتانے لگا ہوں، اس میں 100% غذائی اجزاء محفوظ رہتے ہیں پکے ہوئے، اور ٹیسٹ انتہا کا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے، آپ کے جسم کی بہت ساری بیماریوں کو وہ دور کرتا ہے. اور کیا ہے، قیمت اس کی ان تمام دھاتوں کے مقابلے میں بالکل مٹی کے برابر ہے، اور وہ ہے مٹی کا برتن. مٹی کے برتن میں پکا ہوا کھانا، مٹی کے برتن میں ابلا ہوا دودھ،
مٹی کے برتن میں پیا جانے والا دودھ، مٹی کے برتن میں پیا جانے والا پانی، وہ صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے، اور اس میں کسی قسم کے کوئی بھی ایسے اثرات نہیں ہوتے ہیں کہ جو آپ کی صحت کو نقصان پہنچائیں۔ یہ زبردست چیز ہے، اس میں آپ کھائیں اور پکائیں اور تو انشاءاللہ آپ صحت کے حوالے سے بہترین رہیں گے۔ لیکن میں جاتے جاتے ایک اسی کے بالکل متضاد، مٹی کے برتن کے بالکل متضاد ایک دھات کا نام لوں گا جو دنیا جہاں کے سارے امراض کا تقریباً سبب بن رہا ہے، کینسر، بواسیر اور شوگر اور ہارٹ کے مسائل، جگر کے مسائل، ہیپاٹائٹس، IBS، اس کے علاوہ گلوٹن الرجی، سیلک ڈیزیز، اور اس کے ساتھ ساتھ IBS، کرون ڈیزیز، جتنے بھی مسائل بن رہے ہیں، اور پھلبیری اس میں بہت زیادہ کردار اس دھات کا ہے جو ہم بڑے سستے داموں میں خرید لیتے ہیں، بڑی ہلکی بھی ہوتی ہے اور صاف کرنے میں رکھنے میں بڑی آسانی تو ہوتی ہے، لیکن در حقیقت ہم اپنے گھر میں بیماریاں خرید کر لے آتے ہیں۔ کرونک ڈیزیز کے لیے ایک ٹریگر کا کام کرتی ہے یہ کرونک ڈیزیز میں ایک خطرے کی الارم اور گھنٹی ہوتی ہے، اور وہ ہے جس کو ہم ایلومینیم کہتے ہیں، اور عام لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اکثر اس کو سلور سٹیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، سلور سٹیل سے بچنے کی کوشش کریں، یہ انتہائی بیماریوں والی چیز ہے۔ یہ جب آپ گھر میں لے آتے ہیں تو اس گھر کے اندر اس طرح کی جو خطرناک قسم کی بیماریاں ہیں، کہہ لیں کہ ان کے آنے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ تھیں چند ایک داتیں جن کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ کیا خیال ہے آج ساری داتیں بیچ کے ہم مٹی کے برتن نہ خرید لیں اور بیماریوں سے بھی بچ جائیں، پیسوں کی بھی بہت ساری بچت ہو جائے گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔